صاحب ایک مذاکرات ہوئے تھے الیکشن سے پہلے, اس میں آپ بھی شامل تھے, کافی حد تک آپ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ طے ہو گئی تھیں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے, پھر معاملہ کہاں پہ, ڈیڈ لاک کہاں پہ ہوا؟ نہیں ویسے سچی بات یہ ہے کہ وہ اس میں بات چیت ہو گئی تھی, اس میں طے ہو گئی تھی. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ہم لوگ جو ہیں, اور ایم کے ایم بھی شامل تھے اس میں, ہم لوگ کمیٹی جو تھی وہ آپس میں ہم اس پہ پہنچ گئے تھے, اس ایگریمنٹ کے اوپر پہنچ گئے تھے کہ 30 جولائی کو اسمبلیاں وہ توڑ دیں گے, اور الیکشن جو ہیں وہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد 1 ہفتے 2 ہفتے کے درمیان جو ہے وہ, بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کی شرط ہاں یہ کس نے رکھی تھی؟ یہ نون لیگ نے رکھی. اس کی کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نون لیگ جو تھی وہ مطمئن نہیں تھی بندیال صاحب سے, اور ان کا خیال تھا کہ یہ الیکشن پروسیس جو ہے وہ ان کے بعد ہونا چاہیے. الیکشن میں پروسیس ظاہر ہے انہوں نے فائز صاحب کے ساتھ تھے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, بندیال صاحب نے کون سا تیر مارا تھا ہمارے لیے, اب کیا انہوں نے کیا تھا, ایک کام بھی تو ان سے آئین, ہمارا تو یہ تھا کہ آئین کو توڑنا پڑا اور سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکی. دیکھو نا, یہ جو اسمبلیاں توڑی ہم نے تو آئین کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلے کو بنیادی آپ نے کرنی ہوتی ہے نا, آئین توڑ دیا اور سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکی اور بیٹھی رہی. لیکن خان صاحب نے کیوں اس وقت بندیال صاحب کے اوپر ریلائے زیادہ کیا؟ نہیں, خان صاحب نے بندیال صاحب کے اوپر نہیں ریلائی کیا, خان صاحب نے تو آئین کے اوپر ریلائی کیا نا. ہم نے تمام لائرز کے ساتھ, سلمان اکرم راجہ از ون آف دیم, ان کے ساتھ صاحب کے ساتھ مشورہ کیا, انہوں نے کہا جی پاسبل ہی 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا کام, اور سپریم کورٹ نے بھی پھر کہہ دیا کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا, امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکے. تو جو جج اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہ کرا سکے وہ پھر اس کو چاہیے گھر جائے. اچھا, آپ کی جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے والی تھی اور درمیان میں پھر کور کمیٹی اور کچھ لوگوں نے آپ کی وہ مخالفت کی, ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آپ ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کروانا چاہتے تھے, جیسے علی زیدی, عمران اسماعیل وغیرہ. دیکھیں میں نے کبھی کسی کا نہیں کہا, علی زیدی ہے, عمران اسماعیل ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, یہ دیکھیں مسرت چیمہ ہیں, ڈاکٹر مزاری ہیں, ان سب لوگوں نے تو اپنا انٹرسٹ ظاہر کرنا ہے نا, اور انہوں نے تو خود اپنا جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ پلیڈ کرنا ہے. میں صرف, لیکن میں یہ ضرور میرا موقف ہے کہ آپ کسی کو موق نہ کریں. آپ نے ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے آپ کو نہیں پتہ, ان سب لوگوں کو بھی کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی, آگے آئے گا. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ کس قدر بربریت اور کس قدر ظلم ہوا ہے پاکستان میں, اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ, جو کابینہ کے ممبران تھے, جو اسمبلی کے ممبران تھے, جو پروونشل اسمبلیز کے ممبران تھے, ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے اس فستائیت کا مقابلہ کیا اور عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور آج اگر پی ٹی آئی کی جو حیثیت ہے وہ ہم جیسے اور یہ جو عمران خان کے اس ساتھی ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے.